یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو، ایسا نقص جو واضح ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائے اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست، چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں، پنجابی کی۔ شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے، یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں۔ جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوگی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی، اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ ہے۔ 63 اونٹ ذبح کیے، ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے۔ اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں۔ مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے، اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، ساری غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ اور خدا کے بندے اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے راستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کے راستے میں جب دینا ہو پھر لیت و لالہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے۔ یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں، اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا، اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے، تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دیں، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت، پھر اس کی قربانی دی جائے، اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی
ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے. میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی. بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں. سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے. آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے. پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا پردہ پوش. اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے. اکثر دیا کرتے تھے، اب نہیں دے پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئی. ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں. وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا. کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الہافا. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں. ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ غریب ہے، مجبور ہے. ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں. غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں. صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما هذه الاضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ حضرت. حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کے تذکرے کو باقی رکھا. دین کی حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا. ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا. فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر. حضرت سارہ نے سن لیا. کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارہ رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں، وادی غیر ذی زرع مکے کے پاس. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا
इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां आबे ज़मज़म का कुआं है ना, जो लोग गए हैं, इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे ज़मज़म का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी, इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है? ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी, इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। फलम्मा बालगा माँ उसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साल चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, इतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहाँ तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटे ज़िबा करते हैं? तो शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी क़यामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है।